السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی شارٹ سٹوری نمبر 13 گاڈ بی پریزڈ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا اردو خلاصہ، اردو سمری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف۔ گاڈ بی پریزڈ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ اس کے جو مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، جو کہ ضلع خوشاب سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، ڈرامہ نویس، افسانہ نویس، کہ جن کی تحریروں سے انسان دوستی چھلکتی ہے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز وہ بھی حاصل ہوا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی ایک کہانی گنڈاسا، بہت مشہور کہانی، بہت مشہور ناول ان کا، جس کو لے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور فلم مولا جٹ اسی تحریر کو لے کر بنائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز کبھی ثابت نہیں ہوئی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف، گاڈ بی پریزڈ۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام مولوی ابو البرکات ہے، جنہوں نے اپنی شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے انتہائی شاندار ٹھاٹ باٹ سے گزاری۔ خوشبودار تیل لگایا، اچھے کپڑے پہنے، ہاتھ میں ایک شاندار چمکدار چھڑی وہ رکھتے تھے، انگلیوں میں بہترین انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھیں، خوبصورت نگینوں والی قیمتی انگوٹھیاں۔ جب عید کے دن مولوی صاحب کے پاس بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے جو لوگ دیتے تھے خوشی سے، ہدیہ، تحفہ، تو اس میں سے مولوی صاحب کیا کرتے تھے، غریبوں کو دے دیتے تھے کافی سارے پیسے، یہ کہہ کر کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ ہی تو ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ زندگی کے جبیلوں میں جب مولوی صاحب پڑے تو آہستہ آہستہ ان کی جو جمع پونجی تھی، ان کی آمدنی تھی، روزگار جو تھا ماند پڑتا چلا گیا، آمدنی کم ہوتی گئی۔ تو حالات جیسے بھی رہے، مولوی صاحب کی آواز کڑکدار رہی، سخت رہی۔ اللہ نے ان کو بیٹیاں کافی ساری عطا کیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو جیسے جیسے بیٹیوں کی عمر بڑی ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی، تو بیٹیوں کی شادی کی فکر مولوی صاحب کو دن رات ستاتی رہتی تھی۔ تو اس گاؤں میں مولوی صاحب جو ہیں جہاں امامت کرواتے تھے، وہاں پہ ایک چودھری فتح داد تھا۔ تو چودھری فتح داد مولوی ابو البرکات کا، جن کو مولوی ابول کہا جاتا تھا، ان کا بہت خیال رکھتا تھا، اور ہر شام ان کے پاس آنا، ان کے پاس پہ وہ دال لے کے، دیسی گھی میں چپڑی روٹیاں لے کے آنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا۔ اپنے کسی نوکر کے ہاتھ بھیج دینا، یا پھر اگر نوکر دستیاب نہ ہو تو وہ خود لے کر آ جاتا تھا۔ کبھی دیر سویر ہو جاتی تو مولوی صاحب سے معذرت بھی کرتا۔ مولوی صاحب کی بڑی بیٹی مہر النساء یہ جب جوان ہوئی تو مولوی صاحب کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ تو مولوی صاحب دوران تلاوت جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو امامت کے وقت جب تلاوت کرتے ہوئے بھولنے لگے، تو چودھری فتح داد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جو مولوی صاحب کو بے چین کر رہا ہے۔ تو
تو مولوی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، مولوی صاحب اسے بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ بیٹی جوان ہے اور مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، اس کی شادی کی، اس کی بیاہ کی فکر ہے۔ تو چودھری صاحب اس تسلی دیتے ہیں مولوی صاحب کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ تو وہ گاؤں میں کچھ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن گاؤں والے مولوی ابو البرکات کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر رشتہ کرنے سے، ان سے رشتہ داری جوڑنے سے کتراتے ہیں، راضی نہیں ہوتے۔ تو ایک روز اس گاؤں میں مولوی صاحب کے ایک دوست تھے، حافظ صاحب، ان کا ایک بیٹا شمیم احمد تھا، جو کہ کافی عرصہ پہلے اس گاؤں سے چلا گیا تھا باہر ملازمت کے لیے، تو شہر میں رہ کر وہ کافی سارا کام وغیرہ سیکھ کے آتا ہے۔ تو وہ گاؤں میں آ کے ایک دکان کھول لیتا ہے کپڑے کی، اور مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے عزت بخشیں کہ سب سے پہلے گاہک آپ بنیں، آپ میری دکان پہ آئیں، دکان کے افتتاح بھی آپ کریں اور پہلے گاہک بھی آپ بنیں، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اس طریقے سے۔ مولوی صاحب نے پھر اس سے ایک سوٹ خریدا، ساری جمع پونجی اس میں لگ گئی تھی، شمیم احمد نے کوئی رعایت نہیں برتی تھی، لیکن پھر بھی مولوی صاحب نے پیسے اس کو دے کے اپنی بڑی بیٹی کے لیے ایک سوٹ خریدا۔ پھر کچھ دنوں بعد شمیم احمد جو ہے وہ مولوی صاحب سے ملنے ان کے گھر آیا اور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو شمیم احمد بتاتا ہے جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا داماد بن جاؤں۔ مولوی صاحب کے لیے یہ بات بہت خوشی کی بات تھی۔ پھر چودھری فتح داد جو ہے مولوی صاحب کو کچھ پیسے، کچھ زیورات وغیرہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چودھری مولوی صاحب کی کافی مدد کرتا تھا، حالات جیسے بھی خراب ہوتے تو ساتھ ساتھ چودھری فتح داد مولوی صاحب کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ تو بہت اچھے طریقے سے شمیم احمد جو ہے وہ بارات لے کے آیا، دھوم دھام طریقے سے بچے کی شادی ہو گئی۔ مولوی صاحب کا جو ہے چودھری فتح داد کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں تھا۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ باقی بیٹیوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ اچھے معاملات، اچھے انتظامات فرما دیں گے۔ تو اس کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی اور باقیوں کے لیے بھی وہ پر امید رہے۔ تو کہانی کے اختتام پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھنا چاہیے، جس سے کہا جاتا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ میرا کام ہو جائے، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کے سارے بگڑے ہوئے کام صحیح ہو گئے۔ تو انسان کو بھی چاہیے، باقی لوگوں کو بھی چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں گر گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے سب کے کام میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔